بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ہاجوج و ماجوج کے خروج کے متعلق بات کریں گے اور اس میں جن بنیادی چیزوں کا ذکر کریں گے ان میں یاجوج ماجوج کی ہلاکت، خوشحالی و امن کا دور پھر سے آنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور آپ کے خلیفہ کون تھے، دعائیں کا عذاب اور باب توبہ کا بند ہو جانا، صفا پہاڑی سے بات کرنے والا جانور نکلے گا، پہلے ایمان کے جانے کے بعد کیا ہوگا، اور ایک آگ لوگوں کا پیچھا کرے گی، اور جب وقت ختم ہو جائے گا، جب شیطان کی موت واقع ہوگی اور روحیں اپنے جسموں میں لوٹائی جائیں گی، سب سے پہلے کون اور پھر کون اٹھے گا۔ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اگر آپ کو مناسب لگے تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ اس قسم کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ صحیح مسلم صفحہ 401 پر ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ پر وحی کا نزول ہوگا، میں اپنے بندوں میں سے ایسے طاقتور بندوں کو ظاہر کرنے والا ہوں کہ کسی شخص کو ان کے مقابلے کی طاقت نہیں ہے، تو آپ میرے خالص بندوں کو کوہ طور پر لے جائیں تاکہ وہاں پناہ لے لیں۔ وحی الہی کے نزول کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے قلعہ میں نزول فرما کر سامان جنگ کی تیاری میں مصروف ہو جائیں گے۔ اس دوران یاجوج و ماجوج دیوار سکندری توڑ کر باہر آ جائیں گے، ٹڈیوں کی طرح چاروں طرف پھیلے صرف وہی نظر آئیں گے۔ معالم تنزیل میں ہے کہ ان کے شر سے بچنے کے لیے لوگ قلعوں کا رخ کریں گے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قلعوں میں وہ لوگ نہ گھس سکیں گے، اسی وجہ سے مضبوط قلعوں کے اندر چھپنے کے علاوہ خلاصی کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ یہ لوگ قتل و غارت گری سے کسی کو معاف نہ کریں گے۔ یہ لوگ یافت بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کا ملک انتہائی بلاد شمال مشرق ہفتے قلیم سے باہر ہے۔ ان کے شمال کی طرف دریائے شور ہے، جس کا پانی انتہائی ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے گاڑھا اور جمع ہوا ہے کہ اس میں جہاز کا چلانا ناممکن ہے۔ ان کے مشرق و مغربی اطراف میں دو پہاڑ بالکل دیواروں کی طرح کھڑے ہوئے ہیں اور ان میں آمد و رفت کا سلسلہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی تھی کہ جس میں یاجوج ماجوج ادھر آنے والے لوگوں کو لوٹ لیتے تھے۔ ان لوگوں کی درخواست پر حضرت ذوالقرنین نے ایک لوہے کی دیوار بنا دی جہاں سے یہ لوگ عبور کر کے نہ آ سکیں۔ ذوالقرنین ایک نیک دل بادشاہ کا نام ہے جس کا پایہ تخت یمن میں تھا۔ اس کی پیشانی کی دونوں جانبین ابری ہوئی تھیں، اس لیے اسے ذوالقرنین یعنی دو سینگوں والا کہا جاتا ہے۔ الغرض اس کا گزر ادھر کا ہوا تو لوگوں نے یاجوج ماجوج کی تکالیف کی شکایت کی، تو اس نے لوگوں کی حفاظت کے لیے ایسی آہنی دیوار بنا ڈالی جس کی بلندی دونوں پہاڑوں کی چوٹیوں کو چھو رہی تھی اور موٹائی 60 گز ہے۔ یاجوج ماجوج اس دیوار کو عبور کرنے کے لیے سارا دن اسے توڑنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، مگر رات کو خداوند کریم پھر اسے ویسا ہی کر دیتا ہے۔ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اس میں اتنا سوراخ ہو گیا تھا کہ جتنا انگوٹھے اور کلمہ شہادت والی انگلی کا حلقہ بنانے سے بنتا ہے، مگر وہ سوراخ ابھی تک اس قدر نہیں ہے کہ اس سے آدمی نکل سکے۔ جب اللہ کو منظور ہوگا اور ان کے نکلنے کا وقت آئے گا تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور وہ وہاں سے نکلیں گی۔ مسلم شریف صفحہ 402 پر ہے کہ جب دیوار کے ٹوٹنے کے بعد یہاں سے نکلیں گے تو ان کی تعداد اتنی ہے کہ جب ان کی جماعت کا پہلا دستہ بحیرہ طبریہ میں پہنچے گا، اس کا کل پانی پی کر خشک کر دے گا۔ بحیرہ طبریہ طبرستان میں ایک چشمہ ہے جس کی شکل مربع ہے، اس کا پاٹ 7 یا 10 میل ہے، نہایت گہرا ہے۔ جب پچھلی جماعت وہاں پہنچے گی تو دریا کے خشک ہونے کی وجہ سے کہے گی شاید اس جگہ پانی ہوگا۔ یہ لوگ ظلم، قتل و قتال اور قید کر کے لوگوں میں ظلم و ستم کا ایک بازار گرم کریں گے۔ مسلم شریف صفحہ 401 پر ہے کہ اسی طرح لوگوں کو پریشان کرتے ہوئے جب ملک شام میں آئیں گے تو کہیں گے اب ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا ہے،
چلو آسمان والوں کا خاتمہ کر ڈالیں۔ یہ کہہ کر آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، خداوند کریم اس تیر کو خون میں لت پت واپس فرمائے گا۔ یہ دیکھ کر وہ بڑے خوش ہوں گے، اب تو ہمارے سوا کوئی بھی باقی نہ رہا۔ اس فتنہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں پر تنگی معاش کا یہ عالم ہوگا کہ گائے کا کلہ 100 اشرفی کا ہو جائے گا۔ آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کے لیے کھڑے ہوں گے، آپ کے ساتھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر آمین کہیں گے۔ اس دعا کی قبولیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک بیماری بھیجیں گے۔ اس بیماری کو عربی میں نغف کہتے ہیں۔ یہ ایک قسم کا دانہ اور پھنسی کی شکل کا ہوگا جو بھیڑ بکری وغیرہ کی ناک اور گردن میں نکلتا ہے، اور طاعون کی طرح تھوڑی دیر میں انسان کو ہلاک کر دے گا۔ ساری کی ساری قوم یاجوج ماجوج ایک ہی رات میں ہلاک و برباد ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اس وقت اپنے ماننے والے لوگوں کو لے کر ایک قلعہ میں محفوظ ہوں گے، جب ان کو ان کے حالات کا علم ہوگا تو تحقیق حال کے لیے چند آدمیوں کو بیرون قلعہ بھیجیں گے، اور ان سڑی ہوئی لاشوں سے بدبو پھیلنے کی وجہ سے زندگی مقدر ہو رہی ہوگی۔ اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ پھر سے دستے بدعا ہو جائیں گے۔ تب لمبی لمبی گردنوں والے جانور ظاہر ہوں گے اور ان لاشوں میں سے کسی کو کھا لیں گے اور کسی کو جزیروں میں پھینک دیں گے، اور ان کے خون اور زرد رنگ کے پانی سے زمین کو پاک کرنے کے لیے بڑی بابرکت بارش ہوگی جو متواتر 40 دن تک برسے گی، جس سے کوئی کچا و پکا مکان اور کوئی خیمہ و چھپر ٹپ کے بغیر نہ رہ سکے گا۔ اس بارش کی وجہ سے پیداوار نہایت ہی بابرکت اور بافراغت ہوگی۔ مسلم شریف صفحہ نمبر 402 میں ہے کہ برکت کا یہ عالم ہوگا کہ ایک سیر اناج اور ایک گائے یا بکری کا دودھ ایک خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تمام لوگ آرام و آسائش میں ہوں گے۔ زندہ لوگ مردوں کی آرزو کریں گے، کاش ہمارے فوت شدہ لوگ بھی آج ہوتے تو ہمارے ساتھ وہ بھی عیش کرتے، اسلامی نظام کی برکات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ روئے زمین پر سوائے اہل ایمان کے کوئی نہ رہے گا، کینہ و حسد لوگوں سے اٹھ جائے گا، اعلیٰ اخلاق زندگی ہوگی، سب کے سب لوگ احسان و اطاعت الہی میں مصروف رہیں گے۔ لوگوں کی نیکی اور اطاعت الہی کی برکات کی وجہ سے جانور بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں گے، اور جانور حتیٰ کہ سانپ اور درندے بھی ایک دوسرے کو اور لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں گے۔ ترمذی میں ہے کہ قوم یاجوج ماجوج کی تلواروں کی نیامیں اور کمانیں ایک عرصہ تک جلانے کے کام آتی رہیں گی۔ مذکورہ حالات نیکی و تقوی، خوف الہی، اعلیٰ اخلاق کی قدریں مسلسل 7 سال تک ترقی کی مناظر طے کرتی رہیں گی، لیکن باوجود اس کے کہ نیکی اور بلائی بہت زیادہ ہوگی، خواہشات نفسانی اپنا سر نکالیں گی اور انسانوں کی ترقی کی راہیں مسدود کرنے کی کوششیں کریں گی۔ یہ سب واقعات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیام 40 سال رہے گا، آپ کا نکاح ہوگا، اولاد پیدا ہوگی، پھر انتقال فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ میں مدفون ہوں گے۔ کتاب الوفا ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ و مشکات میں ہے کہ آپ کے بعد ملک یمن کے رہائشی ایک شخص آپ کے خلیفہ ہوں گے، ان کا نام جہجہ ہوگا اور قبیلہ قحطان سے ان کا تعلق ہوگا۔ آپ کے خلیفہ بھی نہایت عدل و انصاف سے امور خلافت کو سر انجام دیں گے۔ مسلم شریف میں ہے کہ ان کے بعد چند اور بادشاہ ہوں گے جن کے عہد میں کفر و جہالت کی رسوم عام ہو جائیں گی اور علم بہت کم ہوگا۔ اس دوران ایک مکان مشرق میں اور ایک مکان مغرب میں دھنس جائے گا۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ ان مکانوں میں ہلاک ہونے والے تقدیر کے منکر ہوں گے۔ مسلم میں ہے کہ انہیں دنوں میں ایک دھواں نمودار ہوگا جو زمین پر چھا جائے گا اور اس سے لوگ تنگ ہو جائیں گے۔ اس دھوئیں کی وجہ سے مسلمان تو صرف ضعف و دماغ و قدور و حواس اور نزلہ وغیرہ میں مبتلا ہوں گے، مگر منافقین و کفار ایسے بے ہوش ہو جائیں گے کہ بعض 1 دن، بعض 2 دن، 3 دن میں ہوش میں آئیں گے۔
یہ دعا 40 دن تک مسلسل رہے گا، پھر مطلع صاف ہو جائے گا۔ بعد ماہ ذی الحج میں یوم نحر کے بعد رات اس قدر لمبی ہوگی کہ مسافر تنگ دل، بچے خواب سے بیدار، مویشی اپنے چراگاہوں میں جانے کے لیے بے قرار ہو جائیں گے، یہاں تک کہ لوگ بے چینی کی وجہ سے آہوزاری شروع کر دیں گے اور توبہ توبہ پکاریں گے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آخر کار 3-4 راتوں کے اوقات کے بقدر اضطرابی کیفیت میں سورج تھوڑی سی روشنی لے کر برآمد ہوگا، اس کی شکل چاند گرہن کی طرح ہوگی اور مغرب سے نکلے گا۔ اس وقت تمام لوگ خدائے قدوس کی توحید کا اعتراف کریں گے، مگر اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ اس کے بعد سورج اور تھوڑی سی روشنی کے ساتھ طلوع ہوتا رہے گا۔ دوسرے دن اسی سورج کے تذکرہ میں ہوں گے کہ کوئی صفحہ جو کعبہ کے مشرقی جانب ہے وہ زلزلہ سے پھٹ جائے گا، جس میں سے ایک نادر شکل کا جانور برآمد ہوگا۔ اس سے پہلے اس کے نکلنے کی 2 مرتبہ جھوٹی خبریں ملک یمن اور نجد میں مشہور ہو چکی ہوں گی۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ جب قیامت کا وعدہ ان لوگوں پر پورا ہونے کو ہوگا تو ہم زمین سے ان کے لیے بطور نشانی ایک جانور نکالیں گے۔ وہ ان سے کہے گا، لوگ خدا کی باتوں کا یقین نہیں کرتے تھے۔ شکل کے لحاظ سے یہ جانور 7 جانوروں کے مشابہ ہوگا۔ چہرہ آدمی جیسا ہوگا، پاؤں میں اونٹ جیسا ہوگا، گردن میں گھوڑے کے مشابہ ہوگا، دم میں بیل کی طرح ہوگا، سرین میں ہرن جیسا ہوگا، سینگوں میں باراسنگا جیسا ہوگا اور ہاتھوں میں بندر کے مشابہ ہوگا۔ وہ جانور بولے گا اور گفتگو میں نہایت فصیح اللسان ہوگا۔ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور دوسرے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری ہوگی۔ تمام شہروں میں ایسی سرعت اور تیزی سے دورہ کرے گا کہ کوئی فرد بشر اس کا پیچھا نہ کر سکے گا اور کوئی بھاگنے والا اس سے چھٹکارا حاصل نہ کر سکے گا۔ ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا۔ اگر وہ صاحب ایمان ہے تو عصائے موسیٰ سے اس کی پیشانی پر ایک نورانی لکیر لگائے گا، جس کی وجہ سے اس کا سارا چہرہ روشن ہو جائے گا۔ اگر صاحب ایمان نہ ہو تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری سے اس کی ناک اور گردن پر سیاہ مور لگائے گا، جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر بے رونقی چھا جائے گی۔ یہاں تک کہ اگر ایک دسترخوان پر کئی آدمی جمع ہوں تو ہر ایک کا کفر و ایمان بخوبی ظاہر ہوگا۔ اس جانور کا نام دابۃ الارض ہے، جو اس کام سے فارغ ہو کر غائب ہو جائے گا سورج کے مغرب سے نکلنے اور دابۃ الارض کے ظہور سے سور کے پھونکے جانے تک کے وقت تک کا عرصہ 120 سال ہوگا۔ دابۃ الارض کے غائب ہونے کے بعد جنوب کی طرف سے ایک نہایت فرح افزا ہوا چلے گی، جس کے سبب سے ہر صاحب ایمان کی بغل سے ایک درد اٹھے گا، جس کے باعث افضل فاضل سے، فاضل ناقص سے، ناقص فاسق سے پہلے بے ترتیب برنے شروع ہو جائیں گے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ قیامت کے قریب حیوانات، جمادات اور تسمہ پا وغیرہ کثرت سے باتیں کریں گے، جو لوگوں کے ان کے گھروں کے احوال بتائیں۔ جب اہل ایمان اس جہاں سے چلے جائیں گے تو حبشہ والوں کا غلبہ ہوگا اور تمام ممالک میں ان کی سلطنت پھیل جائے گی۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ حبشہ والے خانہ کعبہ کو گرا دیں گے اور حج موقوف ہو جائے گا۔ قرآن شریف دلوں، زبانوں اور کاغذوں سے اٹھا لیا جائے گا۔ خدا ترسی، حق شناسی، خوف آخرت لوگوں کے دلوں سے معدوم ہو جائے گا۔ شرم و حیا جاتی رہے گی، پر سر راہ گدوں اور کتوں کی طرح زنا کریں گے۔ حکام کا ظالم اور ان کی جہالت، رعاء کی ایک دوسرے پر دست درازی رفتہ رفتہ بڑھ جائے گی۔ پھر دیہات ویران ہو جائیں گے، بڑے بڑے قصبے گاؤں کی طرح اور بڑے بڑے شہر معمولی قصبوں کی طرح ہو جائیں گے۔ قحط، وبا اور غارت گری کی آفتیں پے در پہ نازل ہوں گی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جمع زیادہ ہوگا، اولاد کم۔ اللہ کی طرف رجحان دلوں سے نکل جائے گا۔ جہالت اس قدر بڑھ جائے گی
کہ کوئی شخص لفظ اللہ تک کہنے والا بھی نہ رہے گا۔ اس دوران شام میں امن اور ارزانی نسبتاً زیادہ ہوگی۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ شام میں ارزانی کی وجہ سے دیگر ممالک کے لوگ آفتوں سے تنگ آ کر اپنے اہل خانہ سمیت ملک شام کی طرف چلنے لگیں گے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ کچھ عرصہ بعد ایک بڑی آگ جنوب کی طرف سے نمودار ہوگی اور لوگوں کی طرف بڑھے گی، جس سے لوگ بے تحاشا بھاگیں گے۔ آگ ان کا پیچھا کرے گی۔ جب لوگ دوپہر کو تھک جائیں گے اور اپنی عاجزی کا اظہار کر دیں گے تو آگ بھی ٹھہر جائے گی اور آدمی بھی آرام کر لیں گے۔ صبح ہوتے ہی آگ پھر پیچھا کرے گی، انسان اس سے بھاگیں گے۔ اس طرح کرتے کرتے وہ ملک شام تک پہنچا دے گی۔ اس کے بعد آگ واپس لوٹ کر غائب ہو جائے گی۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کو اپنے اپنے وطن کی یاد ستائے گی اور لوگ شام سے وطن یعنی واپس گھروں کو لوٹ آئیں گے، مگر مجموعی طور پر لوگ ملک شام ہی میں رہیں گے۔ یہ قرب قیامت کی آخری نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد قیامت کے قائم ہونے کی پہلی نشانی یہ ہوگی کہ لوگ 3-4 سال تک غفلت میں پڑے رہیں گے اور دنیاوی نعمتیں، دولت اور شہوت رانی بکثرت ہو جائے گی کہ جمعہ کے دن جو محرم کی 10ویں تاریخ بھی ہوگی، صبح ہوتے ہی لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ اچانک ایک باریک لمبی آواز سنائی دے گی۔ یہی سور کا پھونکنا ہوگا۔ ہر طرف کے لوگوں کو یکساں سنائی دے گی اور لوگ حیران ہوں گے کہ یہ کیسی آواز ہے۔ آہستہ آہستہ یہ آواز بجلی کی کڑک کی طرح سخت اور اونچی ہو جائے گی۔ انسان بے قرار ہو جائیں گے۔ جب آواز میں پوری سختی ہو جائے گی تو لوگ حیبت کی وجہ سے مرنے شروع ہو جائیں گے۔ زمین میں زلزلہ آئے گا۔ قرآن حکیم میں ہے وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا۔ اس زلزلے کے ڈر سے لوگ گھروں کو چھوڑ کر میدانوں میں بھاگ کھڑے ہوں گے اور وحشی جانور خائف ہو کر لوگوں کی طرف بڑھیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ۔ جس وقت وحشی جانوروں کے ساتھ اکٹھے کیے جائیں گے، زمین جا بجا شق ہو جائے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ۔ سمندر ابل کر قرب و جوار کی بستیوں میں جا چڑھیں گے۔ ارشاد گرامی ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ۔ اور جب دریا بہہ چلیں گے، آگ بجھ جائے گی۔ بلند و بالا پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تیز ہوا کے چلنے سے ریت کی طرح اڑتے پھریں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ۔ اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، گرد و غبار کے اٹھنے اور آندھیوں کے آنے کی وجہ سے پوری دنیا تاریک رہی ہوگی اور وہ آواز سور سخت ہو جائے گی، حتیٰ کہ اس کے ہولناک ہونے پر آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ جب سب آدمی مر جائیں گے تو ملک الموت شیاطین کی روح قبض کرنے کی طرف متوجہ ہوں گے۔ یہ ملعون چاروں طرف دوڑتا پھرے گا، مگر فرشتے اسے آگ کے گرزوں سے لوٹا دیں گے اور اس کی روح قبض کر لیں گے۔ سکرات موت کی جتنی تکلیفیں پوری انسانیت کو پہنچی ہیں، ان سب تکلیفوں کی مقدار اس اکیلے کو ملے گی۔ مسلسل 6 ماہ تک کا جاتا رہے گا۔ اس سور کے پھونکنے کے بعد نہ آسمان رہے گا، نہ ستارے رہیں گے، نہ پہاڑ رہیں گے، نہ سمندر، نہ کوئی چیز۔ الغرض ہر چیز نیست و نابود ہو جائے گی۔ فرشتے بھی مر جائیں گے، مگر 8 چیزیں فنا نہ ہوں گی۔ اول عرش، دوسری کرسی، تیسری لوح، چوتھی قلم، 5ویں جنت، 6ٹھی سور، 7ویں دوزخ اور 8ویں روحیں۔ لیکن روحوں کو بھی بے خودی ضرور ہوگی۔ بعضوں کا قول ہے کہ یہ 8 چیزیں بھی تھوڑی دیر کے لیے معدوم ہو جائیں گی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی نہ رہے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم۔ کہاں ہیں حکومتوں کے دعوے دار اور بادشاہ؟ اس کے لیے آج کی سلطنت پھر خود ہی ارشاد فرمائیں گے للہ الواحد القہار۔ خدا یکتا و قہار کے لیے ہے۔ پھر ایک وقت تک ذات واحد ہی رہے گی، پھر ایک مدت کے بعد از نو پیدائش کا سلسلہ جاری کرے گا، لیکن یہ کتنی مدت کے بعد ہوگا اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ آسمان، زمین اور فرشتوں کو پیدا کرے گا
زمین اس وقت ایسی ہوگی کہ اس میں عمارتوں، درختوں اور پہاڑوں اور سمندروں وغیرہ کا نشان تک نہ رہے گا۔ اس کے بعد جس جس مقام پر سے لوگوں کو چاہے گا وہیں سے زندہ کرے گا۔ زندہ کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے ان کی ریڑھ کی ہڈی کو پیدا کرے گا اور ان کے دیگر اعضاء جسمانی کو اس ہڈی کے متصل رکھ دے گا۔ ریڑھ کی ہڈی اس ہڈی کو کہتے ہیں جس سے تمام جسم کی پیدائش شروع ہوتی ہے۔ تمام اعضاء جسمانی کو اس ہڈی کے ساتھ ترتیب دے کر گوشت پوست چڑھا کر جو صورت مناسب ہوگی عطا فرمائیں گے۔ جسمانی قالب کی تیاری کے بعد تمام روحیں سور میں داخل کر کے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم فرمائیں گے کہ ان کو پوری طاقت سے پھونک دیں، اور خدا تعالیٰ فرمائیں گے قسم ہے میری عزت و جلال کی، کوئی روح بھی اپنے ڈھانچے کے علاوہ کہیں نہ جائے گی۔ حکم الہی سن کر تمام روحیں اس طرح اپنے اپنے جسموں میں آ جائیں گی جس طرح پرندے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں۔ سوری اسرافیل میں روحوں کی تعداد کے مطابق سوراخ ہیں جن میں سے روحیں پھونکنے پر پرندوں کی طرح نکل کر اپنے اپنے ڈھانچوں میں داخل ہو جائیں گی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا تعلق جسموں کے ساتھ قائم ہو جائے گا اور سب کے سب زندہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر سور پھونکا جائے گا جس کی وجہ سے زمین پھٹ کر لوگوں کو باہر نکال دے گی۔ لوگ گرتے پڑتے سور کی آواز کی طرف دوڑیں گے۔ یہ سور بیت المقدس کے اس مقام پر پھونکا جائے گا جہاں سورہ معلق ہے۔ بدنوں میں روحوں کی آمد اور دوسرے سور کے پھونکنے میں 40 سال کا عرصہ لگ جائے گا۔ قبروں سے نکل کر اسی شکل میں پیدا ہوں گے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، یعنی ننگے بدن، بے ختنہ اور بغیر داڑھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کما بدأنا اول خلق نعید، جیسا کہ ہم نے اس خلقت کو اول مرتبہ پیدا کیا ہے اسی طرح دوبارہ بھی پیدا کریں گے۔ صحیح بخاری مسلم صفحہ 384 پر ہے کہ لوگ ننگے بدن ہوں گے، ان کا ختنہ نہ ہوا ہوگا، داڑیاں نہ ہوں گی، صرف سر کے بال اور منہ میں دانت ہوں گے۔ سب چھوٹے بڑے، گنگے بہرے لنگڑے اور کمزور، سب کے سب درست اعضاء والے ہوں گے۔ سب سے پہلے زمین میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے، آپ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر جگہ جگہ سے انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء و صالحین اٹھیں گے۔ ان کے بعد مومنین، پھر فاسقین، پھر کفار، تھوڑی تھوڑی دیر بعد یک کے بعد دیگرے برآمد ہوں گے۔ حضرت ابو بکر و عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ کے پاس اور دوسرے نبیوں کی امتیں اپنے اپنے نبیوں کے پاس جمع ہو جائیں گے۔ خوف اور دہشت کی وجہ سے سب کی آنکھیں آسمان پر لگی ہوں گی، کوئی شخص کسی کی شرمگاہ کو نہ دیکھے گا، اگر دیکھے گا تو بچوں کی طرح دل میں شہوت سے خالی ہوگا۔ صحیح مسلم صفحہ 384 میں ہے کہ جب لوگ اپنے اپنے مقام پر کھڑے ہوں گے تو سورج اس قدر قریب کر دیا جائے گا کہ گویا بس 1 میل پر ہے۔ آسمان کی طرف چمکنے والی بجلیاں اور خوفناک آوازیں سنائی دیں گی۔ سورج کی گرمی کی وجہ سے تمام کے بدنوں سے پسینہ جاری ہو جائے گا۔ پیغمبروں اور نیک بخت مومنوں کے تو صرف تلوے تر ہوں گے، عام مومنین کے ٹخنے، پنڈلی، گھٹنے، زانوں، کمر، سینہ اور گردن تک اعمال کے مطابق پسینہ چڑھ جائے گا۔ کفار منہ اور کانوں سے پسینہ میں غرق ہو جائیں گے اور اس سے ان کو سخت تکلیف ہوگی۔ بھوک پیاس کی وجہ سے لوگ لاچار مٹی کھانے لگیں گے اور پیاس بجھانے کی غرض سے حوض کوثر کی طرف جائیں گے۔ دوسرے نبیوں کو بھی حوض دیے جائیں گے لیکن وہ اپنی لذت اور وسعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے کم ہوں۔ سورج کی گرمی کے علاوہ بھی کئی ہولناک مناظر ہوں گے۔ 1000 سال تک لوگ انہی مصائب و مشکلات میں مبتلا ہوں گے، اور 7 گروہ وہ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ تمام روایات سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ حاصل کرنے والے لوگ 40 فرقوں پر مشتمل ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔